اسلام سے پہلے عرب کے حالات۔ ریگستانی ملکوں کا یہ اصول رہتا ہے کہ وہاں کے رہنے والے لوگ ایک جگہ پر مکان بنا کر نہیں رہتے بلکہ اکثر جگہ ہجرت کیا کرتے ہیں۔ ملک عرب کے لوگ بھی اپنے جانوروں کے لیے گھاس اور پانی کی تلاش میں ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتے رہتے تھے۔ ان کی زیادہ تر زندگی اونٹوں اور بکریوں کی پرورش پر منحصر تھی۔ ظاہر ہے کہ جس قوم کا گزر بسر جانوروں کی پرورش پر ہو اسے خوشحالی میسر نہیں ہو سکتی، اور جہاں خوشحالی نہ ہو وہاں امن و سکون کہاں۔ اسی وجہ سے یہ لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر حملہ کر کے اس کے جانور چھین لیتا تھا اور یہ لڑائی جاری رہتی تھی۔ ہاں، کچھ لوگوں کا پیشہ تجارت بھی تھا۔ یہ لوگ تجارت کا سامان لے کر ملک شام جایا کرتے تھے، مگر راستوں کی خرابی کی وجہ سے ان کی تجارت ترقی نہ کر سکی۔ مذہبی حالات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے مذہبی حالات بھی بدتر تھے۔ کہنے کے تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے، مگر سچ یہ ہے کہ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے کچھ لینا دینا نہ تھا۔ اکثر قبیلے بڑے پکے بت پرست تھے۔ خدا کے پاک گھر کعبے میں، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی عبادت کے لیے نئے سرے سے بنایا تھا، 360 بت رکھے تھے۔ سیاسی حالات۔ عرب کے لوگ بہت سے قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا تھا۔ یہ سردار اگرچہ بادشاہ نہیں ہوتا تھا، مگر اپنے قبیلے میں انہیں وہی اہمیت حاصل تھی جو کسی بادشاہ کو ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت مکہ معظمہ کے سردار آپ کے دادا حضرت عبد المطلب تھے۔ اس کے علاوہ روم اور ایران کی سرحدوں پر بعض قبیلوں میں ریاستیں بھی قائم تھیں، مگر ان کی ریاست ایران بادشاہوں کے ماتحت ہوتی تھی۔ اخلاقی حالات۔ عرب کے لوگ کے اخلاقی حالات بہت خراب تھے۔ یہ لوگ ہمیشہ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ معمولی سی باتوں پر لڑائی ہو جاتی تھی اور برسوں تک جاری رہتی تھی۔ جوا کھیلنے کا رواج عام تھا۔ شراب پینے کو یہ لوگ فخر کا کام سمجھتے تھے۔ کچھ خاندان میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا بھی دستور تھا۔ ہاں، کچھ باتیں ان میں اچھی بھی تھی۔ یہ لوگ تلوار کے دھنی تھے اور بات کے پکے ہوتے تھے۔ مہمان نوازی بھی کیا کرتے تھے۔ عرب کے خاندان۔ اتہاسکاروں نے عرب کے رہنے والوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد بتایا ہے اور انہیں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے: عرب باحدہ، عرب عاربہ، عرب مستربہ۔ عرب باحدہ یہ عرب کے وہ پرانے باشندے تھے جن کا اب نام و نشان نہیں رہا۔ ان میں عاد، سمود، جرہم اور جاسم شامل ہے۔ ان میں سے اکثر خدا کے عذاب کا شکار ہوئے۔ عرب عاربہ یہ یمن اور اس کے قریب کے بسنے والے باشندے تھے اور وہاں پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا باندھ بنایا تھا۔ اس باندھ میں بہت سے چشموں کا پانی جمع ہوتا تھا جس سے بلند مقامات سے کھیتوں اور باغات کی سینچائی کی جاتی تھی۔ کچھ مدت کے بعد یہ باندھ کمزور ہو کر ٹوٹ گیا، جس سے سارے ملک میں بہت بڑا سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اور عرب کی کہانیوں اور عرب مستربہ۔ عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ان میں سے بہت سے قبیلے جس میں ربیہ مشہور ہیں، انہی کی ایک شاخ قریش ہے جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ قریش عرب کے تمام قبیلوں میں خاندان قریش کو خاص اہمیت حاصل تھی کیونکہ خانہ کعبہ کے تمام انتظام انہی کے ہاتھ میں تھے۔ عرب کے میلے۔ عرب میں میلوں کا بھی دستور تھا۔ رجب سے لے کر محرم کے 4 مہینے تک میلوں کے لیے ان میلوں میں تمام عرب کے لوگ جمع ہوتے تھے، اس لیے ان 4 مہینوں میں لڑائی نہیں ہوتی تھی۔ ان میلوں میں سب سے بڑا میلہ قاف کا تھا جو طائف کے قریب لگتا تھا۔ عرب کے تمام قبیلوں کے خیمے میدانوں سے پٹ جاتے تھے اور 20 دن تک مشاعرے اور جلسوں کا انتظام ہوتا رہتا تھا۔ بڑے بڑے شاعر یہاں تشریف لاتے تھے اور اپنی شاعری کرتے تھے۔ چونکہ تمام عرب کے قبیلے جمع ہوتے تھے اس لیے مختلف قبیلوں کے جھگڑوں کا بھی فیصلہ ہوتا تھا۔ واقعہ فیل۔ اسلام سے پہلے ایک واقعہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ 6 صدی میں عیسوی کے درمیان یمن کا ایک بادشاہ جس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ عیسائی مذہب کا ماننے والا تھا اور عیسائی سلطنت کے ماتحت تھا۔ ابرہہ کو عیسائی مذہب کی اشاعت کا بڑا خیال تھا، چنانچہ اس نے اپنی دارالسلطنت صنعا میں ایک عالیشان گرجا گھر تعمیر کرایا اور عرب والوں کو ترغیب دی کہ وہ خانہ کعبہ کو طواف چھوڑ کر اس گرجا گھر کا طواف کرے۔ ابرہہ کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح عرب کے لوگوں کو عیسائی بنا لیا جائے۔ عرب کے زیادہ تر قبیلوں نے ابرہہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اس لیے وہ چل گیا اور اس نے سوچا کہ کعبے کو ہی گرا دیا جائے۔ چنانچہ وہ بہت بڑے لشکر کے ساتھ، جس میں 13 ہاتھی تھے، کعبے کو گرانے کے لیے نکل پڑا۔ ابرہہ کا لشکر مکے کے قریب پہنچا تو لشکر والوں نے مکے کا بہت سا سامان لوٹ لیا، جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کے 200 اونٹ بھی تھے۔ حضرت عبد المطلب لشکرگاہ میں ابرہہ کے پاس پہنچے۔ ابرہہ نے آپ کی بڑی تعظیم کی اور اپنے برابر بٹھایا۔ پھر آپ نے وجہ پوچھی تو حضرت عبد
عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ آپ کے سپاہی میرے 200 اونٹ چھین لائے ہیں، انہیں ہمیں واپس کر دیں۔ ابرہہ نے کہا، اے سردار مکہ، مجھے تو تعجب ہے کہ تم اپنے اونٹوں کے متعلق سوال کرتے ہو مگر کعبے کے متعلق کچھ نہ کہا جسے میں گرانے آیا ہوں۔ حضرت مطلب نے جواب دیا، اے بادشاہ، میں تو اونٹوں کا مالک ہوں، لہٰذا مجھے ان کی فکر ہوئی، جو کعبے کا مالک ہوگا وہ اس کا انتظام کر لے گا۔ ابرہہ کو یہ جواب سن کر چپ ہو گیا اور حضرت مطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ ابرہہ کے پاس سے اونٹ کو لے کر حضرت عبد المطلب کعبے کے پاس گئے اور اس کی چادر کو پکڑ کر اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت کی دعا مانگی اور پھر مکے والوں کو لے کر اس کے آس پاس کی پہاڑیوں میں چھپ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد المطلب کی دعا قبول فرمائی۔ جیسے ہی ابرہہ نے مکے میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، آسمان میں پرندوں کا ایک جھنڈ چھا گیا جن کی چونچ میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھی۔ یہ کنکریاں انہوں نے ابرہہ کے فوج پر برسانی شروع کر دی۔ یہ کنکریاں کیا تھی؟ خدا کا عذاب تھا جس کے سر پر پڑتی زندہ نہ چھوڑتی تھی۔ اس کے ہاتھیوں نے اس کی فوج کو کچل ڈالا۔ ابرہہ اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر بھاگ کر یمن پہنچا۔ کچھ دنوں بعد وہ مر گیا۔ مکے والوں نے اس غیبی فتح کو بڑی خوشی سے منایا اور اسے کسی آنے والے مبارک واقعے کا اشارہ سمجھا۔